حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح اپنے مریدین کی، اپنے عقیدت مندوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی، امت مسلمہ کی تبلیغ فرمائی ہے، خدا کی قسم انسان جب چند کتابیں ہیں جن کو میں نے خود پڑھا ہے، آپ نے بھی کسی نے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا، چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کشف المحجوب ہے داتا علی اجمیری کی، انہی کتابوں میں ایک کتاب مکاشفت القلوب ہے حضور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ انسان اگر اپنے مطالعے میں لائے تو خدا کی وحدانیت اور نبی پاک کی رسالت کا صحیح معنی اور مفہوم انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور مکاشفت القلوب کا تو معنی یہی ہے نا کہ دلوں کو کھولنے والی، دلوں کو، اور کشف المحجوب کی برکت اور کیفیت کا اندازہ دیکھیے۔ جو بندہ کشف المحجوب کو ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تین بار پڑھے، چار بار پڑھے، جب بھی کشف المحجوب کھولے گا، پڑھے گا، کشف المحجوب میں اللہ تبارک و تعالی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی بات کو رکھ دے گا۔ ایسی کتاب ہے حضور داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب کے اندر باب باندھے، ابواب۔ سب سے پہلا باب آپ نے علم کا باندھا ہے۔ کس کا؟ علم۔ علم علم ہے، علم علم ہے۔ علم بادشاہوں کا بادشاہ ہے، علم بادشاہوں کا۔ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ یعنی ایک سلطنت پر دوسری سلطنت نے حملہ کیا تو ان کی سلطنت پہ قبضہ ہو گیا، ساری عوام اور جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی قید میں آ گیا۔ اب جو بادشاہ جس نے فتح حاصل کی تھی اس نے دوسرے بادشاہ کو جو قید میں تھا اسے بلوایا، کہا کہ تو بھی صاحب ظاہر ہے سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیری کوئی خواہش ہو، میں تیری خواہش پوری کروں، میں بھی بادشاہ ہوں تو بھی بادشاہ ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا۔ اس نے کہا میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو علم دینا چاہتا ہوں۔ علم والے تھے، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور علم دینا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا قید میں آ گئے لیکن سوچ تبدیل نہیں ہوئی، قید میں رہنے کے باوجود بادشاہ بننا چاہتے ہو، قید میں رہ کر بھی بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے علم جس کے پاس ہو اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، علم جس کے پاس ہو اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ علم والوں کو دیکھیے، علم والوں کی قدر دیکھیے، ہزاروں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوں، کروڑوں پتی اربوں پتی بیٹھے ہوں، لیکن جب علم والا اس مجلس میں آتا ہے تو ساری مجلس اس علم والے کی قدر میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بادشاہت نہیں تو کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں پتی لوگ ایک معیشت کے اعتبار سے، میں معیشت کی بات کر رہا ہوں، معیشت کے اعتبار سے ایک غریب حافظ قرآن، ایک غریب عالم دین جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان سب کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے۔ اس کے اللہ اکبر کہنے پہ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے اللہ اکبر کہنے پہ یہ رکوع میں جاتے ہیں، اس کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے پر یہ جو ہے نا قوما میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، التحیات میں جاتے ہیں۔ بھائی اگر اس کا نام بادشاہت نہیں تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑی بادشاہت کا نام علم ہے، سب سے بڑی بادشاہت کا نام۔ اور حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا علم حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم
ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے. نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکات فرائض ہے نا بھائی. اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ہاں ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اب کتنا علم حاصل کرنا وہ الگ بات ہے. جو ضروری مسائل ہیں، ہم نے نماز پڑھی ٹھیک ہوئی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے وضو کیا ہمارا وضو ٹھیک تھا پتہ. یہاں کتنے ماشاءاللہ بارش لوگ بیٹھے ہیں بزرگ، ایک عرصے سے آپ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی نمازیں پڑھی آپ کو علم ہے کہ وہ آپ کی نمازیں ٹھیک تھی؟ مسائل کے اعتبار سے اگر میں بھی اپنے آپ کے سامنے مسائل شروع کر دوں، میں نے اسی مسجد میں درس فقہ شروع کیا تھا، لیکن درس فقہ میں کئی لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں خدا کی قسم، کہا جی ہم تو کافی عرصے سے اپنی نمازیں خراب کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے. تو علم مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے نہ مردوں کو غسل کا طریقہ آتا ہے نہ عورتوں کو غسل کا طریقہ آتا ہے. چلو مرد حضرات پھر بھی جمعے میں کب جمعے میں آ کر امام صاحب کی تھوڑی سی تقریر سن لیتے ہیں، وہ بھی خطبے کے وقت آ کر 5 منٹ اگر امام صاحب اضافی لے لیں تو تقریر سن لیتے ہیں. وگرنہ ہم امام اور خطیب کی تقریر سننے کو بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ اس منبر سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، آپ کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے عقائد کو مضبوط کیا جاتا ہے، آپ کو مسائل سکھائے جاتے ہیں. ایسا ہے نا جی؟ لیکن ہم کب آتے ہیں؟ عین خطبے کے وقت. اچھا آئیں گے بھی اسی وقت، اور کوشش ہوگی پتہ نہیں مولوی صاحب کب تک بھی ختم کریں اور بس ہم سنتیں پڑھیں. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ گزرتی ہے، سچی نہ. میری ایک عادت ہے بات کر دیتا ہوں چاہے آپ ناراض ہو. مجھے یہاں ایک بندے نے کہا جی آپ تقریر 10 منٹ اوپر کر جاتے ہیں. میں نے کہا پھر کوئی گناہ کرتا ہوں؟ کہا جی ہم کھڑے ہو کے شور کریں گے. میں نے کہا اچھا جی بسم اللہ کر کے دیکھ لیجئے گا. مجھے بتائیں میں اگر آپ کی اصلاح کر رہا ہوں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ میاں دین سے محبت کریں، سمجھیں دین کو. اگر آپ وقت پہ آئیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹائم اوپر لے جانے کی؟ ہمیں مقصد ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا، دین پہنچانا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا خود حضور داتا علی حجویری جن کا آج تذکرہ چھڑا ہوا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کو دینے میں اور حاصل کرنے میں بڑی مشکلات ہیں. آپ اپنا واقعہ کشف المجید میں بیان کرتے ہیں. حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک روحانی مسئلہ ہو گیا. ایسا مسئلہ تھا کہ میں اس کا حل ڈھونڈتا رہا مجھے نہیں ملا. یہی مسئلہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا، لیکن میں حضور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا. وہاں میں نے تقریباً 2 ماہ یا 4 ماہ آپ لکھتے ہیں، وہاں میں نے مجاوری کی. آپ کا مجاور ہر وقت مزار میں رہا. مزار کی خدمت یہ کشف المجید میں موجود ہے. بیان کون کر رہے ہیں؟ ولی کامل نجیب الطرفین حسینی سید عام نہیں نبی پاک کی اولاد، عام نہیں 1000 سال پرانے بزرگ. آپ فرماتے ہیں، سنیے گا سمجھیے گا بات کو، آپ فرماتے ہیں کہ میرا روحانی مسئلہ تھا، میں نے بڑا علاج کرایا حل نہیں ہوا. میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، باخدمت کی حضرت کے مزار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے تصدق سے میرا جو روحانی مسئلہ تھا اللہ نے حل فرما دیا. کیا ہو گیا؟ پتہ لگا بزرگ دنیا میں ہو تب بھی فائدہ دیتے ہیں، مزار میں ہو تب بھی فائدہ دیتے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ داتا علی حجویری.